بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان اور فضل و کرم، ہدایت الناب کا درس نمبر 16 کا آغاز ہو گیا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ مرفوعات کی بحث شروع تھی اور 8 مرفوعات میں سے پہلا اسم مرفوع یعنی فاعل، اس کی بحث چل رہی تھی۔ ابتدائی بات ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن گزشتہ سے پیوستہ کے طور پر ہم پھر وہ عبارت پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب پر دیکھیں۔ بعض نسخوں میں کچھ کلمات آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر عبارت ایک جیسی ہے۔ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کہ مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کے ایک اچھا متن تیار کرنا، ایک تحقیقی متن، ٹیکسٹ تیار کرنا۔ فرماتے ہیں فصل الفاعل کل اسم قبله فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انه قام به لا وقع علیہ، نحو قام زید وزید ضارب ابوہ امرا وما ضرب زید امرا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، مثالیں پڑھ لی تھی، لیکن پھر ہم جو ہے نا وہ المرفوعات ذرا پیچھے سے پیوستہ کا کیا مطلب ملا ہوا، تو گزشتہ سے پیوستہ گزرے ہوئی سبق سے ملا ہوا۔ تو نمبر 1 فاعل، اور اس میں پہلی بات کیا ہے؟ ہر وہ اسم ہے، فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے قبلہ، جس سے پہلے فعل، جس سے پہلے فعل ہو، او صفت، یا صفت ہو، اور صفت سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں ظرف، مصدر، اس سب کے لیے صفت استعمال کیا۔ تو یہ جو صفت جہاں استعمال کیا ہے، یہ فعل نہیں بلکہ فعل کی طرح ہے، جسے کہتے ہیں شبہ فعل۔ شبہ فعل یعنی لائک، انگریزی میں لائک ہے، لائک اے ورب، شبہ فعل۔ یہ ہوگی بات۔ اسند الیہ علی معنی، اس کی طرف اس کی نسبت ہو، اس فعل کی طرف یعنی اس کے معنی کی طرف، اور ہوگا کیا؟ انہ قام به لا وقع علیہ، وہ فعل اس کے ساتھ، اس سے مراد کیا؟ فاعل، فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ نہ کہ اس پر واقع ہو۔ انہو قام بھی،
فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ اب مثال کیا دی؟ نحو، نحو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر مثلا نحو قام زید، قام زید، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قیام جو ہے، قیام فعل اس میں قیام ہے نا، وہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید کے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسری مثال زید، یہ ہے نا طالب، اسم فاعل آ گیا کہ نہیں؟ اسم فاعل آ گیا، اسم فاعل آ گیا تو یہ صفت ہو گیا، شبہ فعل ہو گیا۔ زید طالب ابوہ امرن، تو یہاں مارنے والا کون ہے؟ اس کا باپ، زید کا باپ امر کو مارنے والا ہے۔ اور آگے منفی کی مثال، ما ضرب، ما یہاں نفی کے لیے نا، کل بتایا تھا کہ ما کا معنی جو بھی ہے، ما کا معنی کیا بھی ہے، ما کا معنی نہیں۔ ما ضرب زید امرن، زید نے امر کو نہیں مارا۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ۔ اب اگلی بات جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے، آپ نے لکھی ہوگی، اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ اب ضروری کیا ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور فاعل کی تین شکلیں پھر بن جاتی ہیں۔ مظہر، بالکل ظاہر جو ہے، دوسرا ہے جی یہاں لفظ استعمال ہوا مضمر، ضمیر بارز، اور تیسرا ہے جی مستتر، مستتر بھی کہہ سکتے ہیں، اسم فاعل کے طور پر مستتر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ ظاہر فاعل کی جو مظہر ہے اس کی مثال دی جی ذهب زید، گیا زید، تو فعل جانے کا کس نے کیا؟ زید نے کیا، تو زید بالکل فاعل ظاہر ہے۔ اور دوسری مثال دی جی ضربت زیدا، مارا میں نے زید کو، تو وہاں تو جو ہے نا ضربت، تو یہ ضمیر بارز جو ہے، تو سامنے جو ہے، بارز مطلب سامنے ظاہر جو ہے، یہ بن گیا فاعل۔ اور تیسری مثال کیا ہے؟ زید ذهب، تو اس میں ہوا ضمیر ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا علم صرف کا تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں، بول چال سے پہلے وہ مسئلہ حل کر لیں گے، یا 18 سیغوں والا یہ ضمیروں والا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو زید ذهب، ہاں زید ذهب میں ہوا ضمیر ہے، تو وہ اس کا فاعل ہے۔ اور پھر اگلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر فعل متعدی ہو تو وہ مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے، جیسے ضرب زید امرا۔ اس کے بعد اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا۔ تو ہم نے تین مثالیں پڑھی تھیں، ضرب زید وضرب زیدان وضرب الزیدون۔ تو اگر فعل ظاہر ہو، فاعل ظاہر ہو، تو بے شک مفرد ہو یا مثنیٰ ہو یا جمع ہو، شروع میں فعل واحد ہی آئے گا۔ یہ قانون ہو گیا۔ اور دوسری بات ہم نے اس دن پڑھ لی تھی، لیکن آج یوں سمجھ لیں کہ آج پڑھ رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا وُحِدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى نَحْوُ زَيْدَانِ ضَرَبَا
وجمع للجمع نحو الزیدون ضربوا. تو اگر مضمر ہو، ضمیر کے طور پر ہو، تو پھر جو ہے واحد کے لیے فعل واحد آئے گا، مثنیٰ کے لیے فعل جو ہے وہ مثنیٰ آئے گا، جمع کے لیے فعل جمع آئے گا. یہ ہو گیا. اور اس میں فعل بعد میں آ رہا ہے نا. ہاں آگے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا. اچھا یہ جو ہے نا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کے پڑھیں. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، یہ آج کا جو ہے میرے لفظوں میں آپ بے شک لکھ لیں. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اگر فاعل مؤنث حقیقی کو اوور لائن کریں، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا. إِن لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ. اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. مثال کیا دی؟ قامت ہندن، ہند کھڑی ہوئی. یہ تو ہو گیا قانون کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو قامت فعل کے مؤنث اور ہندن فاعل مؤنث. اور اس میں ایک بات انہوں نے اسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں دروازہ بند کرو تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آئے. میں نے یہ کہنا ہے دروازہ بند کرو تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آئے. میں کہتا ہوں دروازہ بند کرو، یہ دروازے بھی آج کل بڑے عجیب ہیں، تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آئے. تو یہ جو درمیان میں نے ایک جملہ بولا تھا نا، یہ دروازے بھی بڑے عجیب ہیں. اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. فارسی اور اردو میں معترضہ کہہ دیتے ہیں اور عربی میں معترضہ، جملہ معترضہ. تو یہاں جب حضرت نے کہا اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، تو یہ قاعدہ بتاتے ہوئے درمیان میں ایک جملہ معترضہ حضرت نے لکھا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ. مؤنث حقیقی وہ ہوتی ہے، مؤنث یہ جملہ معترضہ ہے. مؤنث حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں نر حیوان ہو. نر حیوان جس کے مقابلے میں آئے اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی. جیسے بکری ہے تو وہ مؤنث حقیقی ہے کہ اس کے مقابلے میں نر بکرا حیوان موجود ہے. اسی طریقے سے آپ قیاس کر لیں تو یہ ہوتی ہے مؤنث حقیقی کہ جس کے مقابلے میں نر حیوان ہو. وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ، بِإِزَائِهِ یعنی اس کے مقابلے میں ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ،
ذکر سے مراد نر ہو گیا. چلے جی اب آگے چلتے ہیں. جب ہم نے کہا قامت ہندن تو قامت فعل ہندن فاعل تو درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں. فاصلہ سے مراد کے درمیان میں کوئی لفظ ہے. آگے حضرت کہتے ہیں وَإِن فصلت یا فصلت فلک الخیار فی التذکیر والتانیث. اب کہتے ہیں کہ اگر تم نے فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ کر دیا, یعنی کوئی اور لفظ لے آئے, فلک الخیار ہو تو اب تمہارے پاس اختیار ہے. خیار کا معنی اختیار, تو اب تمہارے پاس خیار ہے, اختیار ہے تذکیر کا اور تانیث کا, مذکر بنانے کا اور مؤنث بنانے کا. جیسے مثال حضرت دی ضرب الیوم ہندن, ضرب الیوم ہندن, آج ہند نے مارا. ضرب الیوم ہندن, آج ہند نے مارا. ضرب فعل, ہندن اس کا فاعل. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ضربت ہندن. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ضربت ہندن, کیونکہ ہندن مؤنث ہے نا, تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا. تو ہونا چاہیے تھا ضربت ہندن, ضربت ہندن. درمیان میں الیوم بھی ہے نا, الیوم ضربت الیوم ہندن, آج ہند نے مارا. تو فعل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ضربت. لیکن ہم نے کہا ضرب الیوم ہندن. تو مصنف بتا رہے ہیں کہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ کرو گے, یعنی کوئی اور لفظ لے آؤ گے, جیسے کہ ہم یہاں الیوم لے آئے ہیں, تو پھر تمہارے لیے آ جائے گا خیار, اختیار. پھر تمہیں اختیار ہے فعل مذکر لاؤ یا فعل مؤنث لاؤ. تو اب آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں ضربت الیوم ہندن, آج ہند نے مارا, یا ہم کہیں ضرب الیوم ہندن, آج ہند نے مارا, تو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ضربہ بھی یہاں ٹھیک ہے اور ضربت بھی یہاں ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے کہ بالکل یہاں فعل مذکر بھی آ سکتا ہے, فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے, اس لیے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے, اور وہ فاصلہ ہے الیوم. تو مصنف کہتے ہیں کہ ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہی ہوگا. ضربت ہندن ہی ہم نے کہنا ہے, قامت ہندن ہی ہم نے کہنا ہے. لیکن اگر ہم درمیان میں فاصلہ قائم کر دیتے فعل اور فاعل کے درمیان, جیسے کہ الیوم, تو اب ہم کیا کہیں گے؟ قامت الیوم ہندن یا قام الیوم ہندن. تو مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. آگے چلیں گے, آگے فرماتے ہیں ناو ضرب الیوم ہندن وان شئت قلت ضربت الیوم ہندن. تو اگر تو چاہے تو اس طرح بھی کہہ سکتا ہے ضربت الیوم ہندن, ملائیں گے تو بن جائے گا ضربت الیوم. ضربت میں وہی قانون چلا ہے, ساکن ظاہر کا بالکسر. آگے چلو جی, آگے کہتے ہیں وکذالک, اور اسی طرح فی المؤنث الغیر الحقیقی, اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی. مؤنث غیر حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جہاں جس کے مقابلے میں نر حیوان موجود نہ ہو, تو وہ ایک قسم کی لفظی جو ہے نا وہ بن جائے گی. حقیقی مؤنث نہیں ہوگی بلکہ غیر حقیقی مؤنث بن جائے گی, اور غیر حقیقی مؤنث کو آپ لفظی مؤنث کہہ لیں. جیسے طلعت الشمس, مثال مؤنث غیر حقیقی کی. اب مجھے یاد دلائیے گا مؤنث غیر حقیقی اور مؤنث کے حوالے سے ایک کثیر کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے. مثال مؤنث غیر حقیقی کی کیا دی حضرت نے؟ حضرت نے کہا طلعت الشمس,
طلعت کیا تھا طلعت، اور پھر آگے ملانے کے لیے ہم نے تا ساکن کو ساکن ادا ہونے کا ملتا سے زیر لگا دی تو بن گیا جی طلعت الشمس. کیا ترجمہ ہے؟ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا. الشمس جو ہے نا جس کا معنی سورج، تو الشمس مؤنث ہے. الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی مؤنث غیر حقیقی، ظاہر ہے غیر حقیقی ہے، لفظی ہے. تو اب ہم نے پھر الشمس مؤنث ہے نا فاعل، تو ہم پھر فعل بھی لائے مؤنث، تو ہم نے کہا طلعت الشمس. لیکن الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے، تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ، اور اگر تم چاہو تو یوں بھی کہہ سکتے ہو طلع الشمس. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر چاہو، چونکہ الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے تو پھر تم فعل مؤنث بھی لا سکتے ہو طلعت الشمس، اور فعل مذکر بھی لا سکتے ہو طلع الشمس، یہ کہہ سکتے ہو. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ نَحْوُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر تو چاہے قُلْتَ تو کہے طَلَعَ الشَّمْسُ. یہ کب ہوگا؟ هَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا إِلَى الْمُظْهِرِ، یہ تب ہوگا کہ جب فعل مسند ہو، اس کی اسناد ہو رہی ہو، اس کی نسبت ہو رہی ہو مظہر کی طرف، ظاہر فعل کی طرف، اور یہاں فاعل کی طرف. تو یہاں الشمس ظاہر فاعل ہے. وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر مضمر فاعل کی طرف ہو رہی ہو، ضمیر وہاں فاعل ضمیر کے طور پر ہو، مضمر ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اُنِّسَ أَبَدًا، تو وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ فعل کو مؤنث ہی لانا ہے. نحو الشمس طلعت، تو اب الشمس پہلے آ گیا، تو اب الشمس طلع نہیں کہہ سکتے. اب ہم کہیں گے الشمس، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. الشمس طلعت ہیا، یعنی ہیا. تو اب ہم نے طلعت ہی کہنا ہے. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. وجمع، اگلا قانون، وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی. اب اگلی بات جمع تکسیر کی ہے. جمع تکسیر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. چلو جی، مثال کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں ہاں وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، تقولو، تم کہو گے قام الرجال. تو رجال رجل ان کی جمع ہے، جمع تکسیر. قام الرجال، مرد کھڑے ہوئے. قام الرجال، مرد کھڑے ہوئے. کتنے مرد؟ یہاں کتنے مرد مراد ہیں؟ جی یہ جو خاص طالبات ہیں ہدایت اللہ کی، کتنے مرد مراد ہیں الرجال سے؟ چلو بعد میں بتائیے گا. قام الرجال، مرد کھڑے ہوئے. تو یہ تو ہم نے کہہ دیا. آگے کہتے ہیں وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ، اور اگر تم چاہو تو یوں بھی کہہ سکتے ہو قامت. تو اب ظاہر آگے ملانے کے لیے دیر لگا دیں گے. الساکن حرک بالکسر. قامت الرجال، مرد کھڑے ہوئے. آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ وَالرِّجَالُ. پہلے کہا وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ، قام الرِّجَالُ. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ وَالرِّجَالُ. ہاں، اور آگے کہتے ہیں
والرجال قامت، بالکل صحیح. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ قَامَتِ الرِّجَالُ وَالرِّجَالُ قَامَتْ، یہاں اسی میں پورے کر لو. چل قامت الرجال والرجال قامت. آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ الرِّجَالُ قَامُوا، اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ یوں کہو الرجال قاموا، مرد کھڑے ہوئے. وَيَجِبُ، آگے کہتے ہیں وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَكْسُورَيْنِ وَخِفْتَ اللَّبْسَ. نَحْوُ ضَرَبَ مُوسَىٰ عِیسیٰ. یہ بات تو ہو گئی ختم کہ جمع تکسیر جو ہوتی ہے، جو رجال رجل ان کی جمع تکسیر ہے، تو اس میں وہ مؤنث غیر ہے. یہ طرح ہوتا ہے تو پہلے تو وہ باتیں ہو گئی کہ قام الرجال بھی کہہ سکتے ہو، قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہو، اور الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہو، اور دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو کہ پہلے فاعل کو لے آؤ الرجال قاموا، فاعل پہلے چلا گیا فعل بعد میں آ گیا، تو اس طرح بھی کر سکتے ہو. اب اگلی بات، نئی بات وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ اگر فاعل الف مکسورہ ہو، اگر فاعل بھی الف مکسورہ ہو، اگر فاعل بھی الف مکسورہ ہو، تو الف مکسورہ کی مثال جیسے کہ موسیٰ، جیسے کہ عیسیٰ. تو اب یہاں مثال ہے جی ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ. دیکھو اب پہلی بات، عام قاعدہ یہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے. یہ ہو گیا عام قاعدہ، جیسے قام الرجال. لیکن مؤنث غیر حقیقی ہوگی اور یہ جمع تکسیر وغیرہ، تو اس میں اگر فاعل پہلے لے آتے ہو اور فعل بعد میں لاتے ہو تو یہ جائز ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اگر فاعل جو ہے اس میں بھی الف مکسورہ ہے اور جو فعل ہے اپنا مفعول بہ ہے اس میں بھی الف مکسورہ ہے، اب کیا کریں گے؟ تو یہاں بتایا وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَكْسُورَيْنِ وَخِفْتَ اللَّبْسَ. اگر فاعل اور مفعول بہ دونوں میں الف مکسورہ ہو تو پھر واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے فاعل کا مفعول پر مقدم ہونا. تو پھر جو فاعل ہوگا وہ ہر حال میں پہلے لاؤ گے. وہاں آپ کو یہ گنجائش نہیں دی جائے گی کہ فاعل پہلے لے آؤ فعل بعد میں کر لو، ایسی گنجائش وہاں موجود نہیں ہوگی. وَخِفْتَ اللَّبْسَ، اور وہاں آپ کو خوف ہے لبس کا، یعنی کہ التباس کا. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ فاعل کون ہے، مفعول بہ کون ہے، اور اس میں ہے. اگر ہم کہتے ہیں جی ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ کو اگر ہم فاعل بنا لیتے ہیں تو عیسیٰ مفعول بہ بن جائے گا، تو پھر ترجمہ ہوگا مارا موسیٰ نے عیسیٰ کو. لیکن اگر عیسیٰ فاعل ہو تو ہم کہیں جی ضرب موسیٰ عیسیٰ، مارا عیسیٰ نے موسیٰ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پھر التباس آ جائے گا کہ فاعل کون ہے اور مفعول بہ کون ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَقْصُورِينَ وَخِفْتَ اللَّبْسَ، یا لبس بھی کہہ سکتے ہیں، لبس بھی ٹھیک ہے، التباس. نَحْوُ ضَرَبَ مُوسَىٰ عِیسیٰ. اور آگے کہتے ہیں اگر التباس کا شک نہ ہو. اب اگلی بات یہ بڑے غور سے سننا. اگر التباس کا شک نہ ہو
اب آپ کو التباس کا شک کیسے نہیں ہوگا؟ کوئی اور ذرائع ہوں گے جو آپ کو بتا رہے ہوں گے، وہ ذرائع آپ کو بتا رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہاں کوئی التباس ہے، ہمیں یہاں پتہ ہے کون فاعل ہے اور کون مفعول بھی ہے۔ وَإِن لَّمْ کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور مفعول بہ سے فاعل سے پہلے مفعول بہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ کب؟ إِن لَّمْ تَخْفِ اللبس، جب تمہیں التباس کا شک نہ ہو۔ لم تخفی کیوں پڑھا ہے؟ وہی اساکن لورے کو غورے کا بالقسم، ویسے تو لم تخف ہے نا، تو آگے ملائیں گے تو پھر زیر لگا لیں گے۔ لم تخف اللبس نہ وہ اکل الکمثر یحییٰ، یہ پہلے مثال میں نے آپ کو بتائی ہوئی، اکل الکمثر یحییٰ۔ اب اس وقت آپ مفعول بہ کو فاعل پر اگر تقدیم کریں، اس کو پہلے لے آئیں تو یہ جائز ہے، لیکن کب؟ جب آپ کو التباس کا خوف نہ ہو۔ یہ کب خوف نہیں ہوگا؟ اس کے لیے کچھ ذرائع ہوں گے، مثلا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ الفاظ کے معانی معلوم ہیں، پہلا ذریعہ یہ، الفاظ کے معانی چونکہ آپ کو معلوم ہیں تو آپ کو کسی قسم کے التباس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ الکمثرہ امرود کو کہتے ہیں، آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کمثرہ امرود کو کہتے ہیں، تو پھر سیدھی سی بات ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یحییٰ فاعل ہی ہو سکتا ہے، مفعول تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ کہیں گے اکل الکمثر یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا، ٹھیک ہے، ہونا کیسے چاہیے تھا؟ اکل یحییٰ الکمثر، اکل یحییٰ الکمثر، ٹھیک ہے، تو یحییٰ فاعل بن گیا، اکل فعل بن گیا، فعل فاعل اور مفعول بھی، ٹھیک ہو گئے۔ لیکن جب آپ نے کہا اکل الکمثر یحییٰ، تو آپ نے تقدیم کر دی مفعول کی اور تاخیر کر دی فاعل کی۔ مفعول کو آپ پہلے لے آئیں اور فاعل کو آپ بعد میں، مفعول کی کر دی تقدیم کا کیا مطلب ہے؟ قدم یقدم تقدیم بنا کے کرنا، اور فاعل کی کر دی تاخیر، اخر یؤخر تاخیر پیچھے کرنا۔ تو یہ آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ اس لیے کہ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، آپ کو یہ شک نہیں تھا۔ آپ کو یہ شک کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ کو شک ہوتا تو آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اکل الکمثر یحییٰ، کمثرہ نے یحییٰ کو کھایا، تو الکمثرہ کو آپ فاعل بنا دیتی اور یحییٰ کو مفعول بنا دیتی۔ لیکن کچھ ذرائع ہوتے ہیں جن سے التباس کا خوف نہیں ہوتا، ان میں سے ایک ذریعہ ہے الفاظ کے معنی معلوم ہونا۔ آلریڈی آپ کو الکمثرہ کا معنی پتہ تھا کہ امرود کو کہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ مفعول بھی بنے گا، تو فاعل یحییٰ ہے۔ تو جب آپ کو التباس کا ڈر نہ ہو تو آپ مفعول بہ کی تقدیم کر سکتی ہیں اور فاعل کی تاخیر کر سکتی ہیں۔ فرمایا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخْفِ اللُّبْسَ لَبْسًا نَحْوُ أَكَلَ الْكُمَّثْرَ يَحْيَىٰ وَضَرَبَ أَمْرًا زَيْدٌ، ضرب امرن زید، مارا زید نے امر کو، تو یہاں بھی مفعول بہ کی ہو گئی تقدیم اور زید جو فاعل ہے اس کی ہو گئی تاخیر۔
تو اس کا پہلے سے ہی آپ کو بتا، آپ نے کہا تھا تو جب سے ہم نے گرامر شروع کی ہم یہ پڑھ رہے ہیں ضرب زید نمرن ضرب زید نمرن ضرب زید نمرن ضرب زید نمرن، لہذا امر مفعول ہی ہے، یہ زید جانور کو مارتا ہی ہے، اس کو ٹھنڈی لگاتا ہی رہتا ہے. تو یہاں پھر آپ کو کوئی شک نہیں تھا، تو آپ نے کہا اس کی مفعول بھی کی، آپ نے کر دی تقدیم اور فاعل بھی کر دیا آپ نے تاخیر. تو گرامر کے اعتبار سے آپ کا جملہ ہو گیا درست. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو بلاغت میں ملے گا. علم بلاغت میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ مفعول بھی کی تقدیم کیوں ہوتی ہے، فاعل کی تاخیر کیوں ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ناو کا مسئلہ ہے نہیں، یہ علم بلاغت کا مسئلہ ہے، وہ ادھر پڑھیں گے ہم. یہاں اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے. آگے کہتے ہیں جی وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ. اب اگلا قانون بتایا جا رہا ہے جی، یہاں جگہ تو نہیں ہے لیکن اگلا آپ اپنی کاپی میں لکھیں. قانون یہ ہے کہ فعل کا حذف کرنا، ڈیلیٹ کرنا جائز ہے. کب؟ جب کوئی قرینہ پایا جا رہا ہو. قرینہ آپ ایک قسم کا ذریعہ سمجھ لیں. ہاں، ایک ذریعہ، ایک خبر، ایک معلومات، ایک خاص سبب، تو اس سب کو آپ قرینہ کہیں گے. جیسے کوئی طالبہ کہے کہ اتنی گرمی ہے، اب اس گرمی میں تو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا. یہ ایک دن اس نے کہہ دیا. 3-4 دن گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس کے رجسٹر کاپی کے بہت سارے صفحات خالی تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ صفحات کیوں خالی ہیں. آپ نے وہ پچھلی خبر اپنے ذہن میں لائی، تو یہ آپ کے لیے قرینہ بنا اور آپ نے کہا ہاں اس نے، پھر آپ نے ایک نتیجہ نکالا کہ ہاں اس نے گرمی کی وجہ سے نہیں لکھا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے قرینہ. اچھا، اب کیا ہے، اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اس وقت آپ جملے کے اندر سے فعل کو حذف کر سکتے ہیں. نحو زید فی جواب من قال من ضرب. اچھا، اب کسی کی ہوئی وہ پٹائی ہوئی، تو پٹائی کے وقت کسی نے پوچھا من ضرب، کس نے مارا؟ من ضرب. سوالیہ، کس نے مارا؟ تو اب اگر زید نے مارا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ضرب زید. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ضرب زید. تو آپ ضرب فعل کو کر دیتی ہیں حذف، ڈیلیٹ، اور صرف کہہ دیتی ہیں زید. تو سننے والے کو پتہ چل جائے گا یا نہیں پتہ چلے گا؟ پتہ چل جائے گا نا. تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ. جب کوئی قرینہ موجود ہو، نحو زید، جیسے صرف زید کہنا، کس وقت؟ فی جواب من قال من ضرب، اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے کہ من ضرب، کس نے مارا. آگے اگلی بات، وَقَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کہ کوئی پوچھے من ضرب، کس نے مارا، تو آپ جواب میں کہتے ہیں جی زید، تو ضرب فعل کو آپ نے حذف کر دیا. اب سوال ہوا کہ کیا فعل اور فاعل دونوں کو بھی کسی جگہ حذف کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں ہاں جائز ہے. فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا، معاً اکٹھا حذف کرنا بھی جائز ہے. کب؟ کنعم، جیسے نعم کہنا. کب؟ فی جواب من قال اقام زید
اگر کسی شخص نے پوچھا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے، کھڑا ہوا، کیا زید کھڑا ہوا ہے یا کھڑا ہے، تو اب جواب میں صرف آپ کہہ دیتے ہیں نعم، تو یہاں فعل بھی ڈیلیٹ ہو گیا، آلریڈی وہ تو ہو گیا، فاعل بھی ڈیلیٹ ہو گیا، اور صرف اتنا کہہ دیا نعم۔ آگے نئی بات فرماتے ہیں وقد یحذف الفاعل ویقام المفعول مقامہ، کبھی فاعل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کا قائم مقام، اس کی جگہ پر مفعول آ جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اذا کان الفعل مجہولا، جب فعل مجہول ہو، کوئی پتہ نہ ہو یہ فعل کس نے کیا ہے۔ نحو جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اب کوئی پتہ نہیں کس نے مارا، تو ضرب فعل مجہول ہو گیا۔ اس فعل مجہول کو ہم کہتے ہیں نائب فاعل، یا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول کہ جس کے فاعل کا نام یہاں نہیں ذکر کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ، یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آج کا یہ درس جو ہے فاعل، پہلا جو مرفوع ہے فاعل، اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں تھیں، جتنے بھی پوائنٹس تھے، جتنے بھی نکات تھے، وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔